اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت خلفاء و عمراء کی طرز زندگی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ انشاءاللہ میرے اس چینل سے مطمئن ہوں گے، اور جو قصے صحابہ کے اور جو انبیاء کے واقعات میں بیان کر رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ کمنٹس لازمی کریں اور لائک لازمی کریں۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن مصیب وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، لیکن ان کی حدیثیں آپس میں مل گئی ہے۔ بہرحال یہ حضرات فرماتے ہیں، ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی دن لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کا قیام اپنی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زبیر کے ہاں سخ محلہ میں تھا، جو کہ قبیلہ بنو حارث بن خزرج میں سے تھے۔ اپنے لیے بالوں کا ایک خیمہ ڈال رکھا تھا، اس میں انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے مدینے والے گھر منتقل ہو گئے۔ بیعت کے بعد 6 ماہ تک سخ ہی میں ٹھہرے رہے۔ اکثر صبح پیدل مدینہ منورہ جاتے، کبھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، اور ان کے جسم پر ایک لنگی اور گیروے رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر تھی۔ چنانچہ مدینہ آتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ جب عشاء کی نماز پڑھا لیتے تو سخ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے۔ جب حضرت ابو بکر خود مدینہ میں ہوتے تو خود لوگوں کو نماز پڑھاتے، جب خود نہ ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے۔ جمعے کے دن کی شروع میں سخ ہی رہتے، اپنے سر اور داڑھی پر مہندی لگاتے، پھر جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہوتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے، روزانہ صبح بازار جا کر خرید و فروخت کرتے۔ ان کا بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا، جو شام کو ان کے پاس واپس آتا۔ کبھی ان کو چرانے خود جاتے اور کبھی کوئی اور چرواہا جاتا۔ اپنے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو محلہ کی ایک لڑکی نے کہا، اب تو حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ اب تو کوئی نہیں نکالے گا۔ حضرت ابو بکر نے یہ سن کر فرمایا، نہیں، میرے عمر کی قسم، میں آپ لوگوں کے لیے دودھ ضرور نکالا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے، یہ مجھے ان اخلاق کریمانہ سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں ہے۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلے والوں کا دودھ نکالا کرتے، اور بعض دفعہ ازراہ مذاق محلہ کی لڑکی سے کہتے، اے لڑکی، تم کیسا دودھ نکلوانا چاہتی ہو، جاگ والا نکالوں یا بغیر جاگ کے؟ کبھی وہ کہتی جاگ والا اور کبھی کہتی بغیر جاگ کے۔ بہرحال جیسے وہ کہتی ویسے یہ کرتے۔ چنانچہ سخ محلہ میں 6 ماہ ایسے ہی ٹھہرے رہے، پھر مدینہ آ گئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا۔ پھر اپنی خلافت کے بارے میں غور کیا تو فرمایا، اللہ کی قسم، تجارت میں لگے رہنے سے تو لوگوں کے کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے کام تو تب ہی ٹھیک ہو سکیں گے جب کہ میں تجارت سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے کام میں پورے طور سے لگ جاؤں اور ان کی دیکھ بھال کروں، لیکن میرے اہل و عیال کے لیے گزارے کے قابل خرچہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے بیت المال میں سے روزانہ اتنا وظیفہ لینے لگے جس سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا ایک دن کا گزارا ہو جائے،
اور اس وظیفے سے حج اور عمرہ بھی کر سکے۔ چنانچہ شورا والوں نے ان کی ان تمام ضرورتوں کے لیے سالانہ 6000 درہم مقرر کیے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا، ہمارے پاس مسلمانوں کے بیت المال میں سے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ واپس کر دو، کیونکہ میں اس مال سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعمال کر چکا ہوں اس کے بدلے میں نے اپنی فلاں علاقے والی زمین مسلمانوں کے بیت المال کو دے دی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ زمین اور ایک دودھ والی اونٹنی اور تلواروں کو تیز کرنے والا غلام اور ایک چادر جس کی قیمت 5 درہم تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب چیزیں دی گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، وہ اپنے بعد والے کو مشکل میں ڈال گئے کہ ان کی طرح کون کر سکے گا کہ ساری زندگی اپنا سارا مال اور ساری جان اسلام پر لگائی، اور جب مجبوری میں لینا پڑا تو کم سے کم لیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ بھی واپس کر گئے۔ حضرت ابو بکر نے سنہ 11 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب کو امیر حج مقرر کیا۔ پھر رجب سنہ 12 ہجری میں خود عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ چاشت کے وقت مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے آ گئے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر اونٹنی بٹھائے بغیر جلدی سے اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، آپ کھڑے نہ ہو۔ پھر ان سے مل کر ان سے چمٹ گئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور بڑے میاں یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے آنے کی خوشی میں رو پڑے۔ مکہ کے ذمہ دار اور سردار حضرات حضرت عطاب بن اسید، حضرت بہل بن، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ملنے آئے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو سلام کیا اور یوں کہا، السلام علیک اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب نے ان سے مصافحہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔ پھر ان سب نے حضرت ابو قحافہ کو سلام کیا۔ حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کا نام لے کر کہا، اے عتیق، یہ لوگ مکہ کے سردار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے ابا جان، اللہ کی مدد سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے، اور مجھ پر خلافت کے بہت بڑے کام کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جسے ادا کرنے کی مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ مدد فرمائے تو پھر یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر گھر گئے اور غسل کیا اور باہر آئے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا، آرام سے چلو، میرے پیچھے بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ راستے میں لوگ حضرت ابو بکر کو ملتے، ان کے ساتھ چلتے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کرتے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے طواف کے لیے استباء کیا، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دیے۔ پھر حجر اسود کا بوسہ لے کر 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو گھر سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر دار الندوہ کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا، کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی ظلم کی شکایت لایا ہو یا کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو؟ اس پر کوئی نہ آیا تو لوگوں نے اپنے امیر حضرت عطاب بن اسید کی تعریف کی، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے ان کو رخصت کیا اور یہ مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ سنہ 12 ہجری میں لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر نے خود حج کیا اور صرف حج کا احرام باندھا جسے افراد کہا جاتا ہے۔
اور مدینہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات صحابہ اور صحابہ کی زندگی کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صحابہ والی جذبات پیدا ہو تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں۔